متشابہات کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے کیا؟ اچھا، متشابہات کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ سبق یاد کرا رہا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ اس قسم کی فرقواریت سے اپنے دامن کو دور رکھیں. ایک قسم متشابہات کی وہ ہے جس کا حقیقی معنی ہی ہمیں معلوم نہیں ہے. بات آ رہی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے، یہی نہیں پتہ ہے ہمیں. جیسے حروف مقطعات ہے نا قرآن میں، الف لام میم، یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. الف لام میم کا مطلب کسی کو پتہ ہے؟ یاسین، کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. طٰہٰ، طٰ کا مطلب طٰہٰ کا مطلب ہاں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں یاسین اور طٰہٰ. یہ غلط ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی مستند روایت ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو یاسین سے یا طٰہٰ سے خطاب کیا ہے. تو یاسین، اس کے بارے میں جو صحیح قول ہے، صحیح مذہب ہے، یہ کیا ہے؟ حروف متشابہات. کچھ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اور نون والقلم وما یسطرون، آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ نون سے. نون کا مطلب نون، لیکن یہاں مطلب کیا ہے؟ ویسے تو نون کا مطلب سب کو پتہ ہے، ایک مسلم لیگ نون بھی ہے، ٹھیک ہے، اور نون حروف تہجی میں سے ہے. لیکن یہاں نون کا مطلب کیا ہے یہ کسی کو پتا نہیں ہے. تبھی تفاسیر میں اس پر تفصیلی نہیں ہوتی. یاسین، نون، اور اسی طرح صاد والقرآن ذی ذکر ہے نا. یہ وہ متشابہات ہیں جن کا اصل مطلب ہی معلوم نہیں ہے، لہذا ان کی تحقیق میں پڑھنا یہ وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب حکمت کیا ہے اس کی کہ بھئی اللہ نے ایسے لفظ قرآن میں کیوں رکھے ہیں؟ اور سورت کے بالکل شروع میں جیسے آتا ہے الف لام میم صاد. الف کا مطلب الف، لام کا مطلب لام، میم کا مطلب میم صاد. اب کیوں بھئی یہ کیا ہے واللہ عالم. کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم شروع ہو رہی ہے نا، کاف ہا یا عین صاد. یہ تو حروف تہجی ہیں، مطلب کسی کو نہیں پتا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اور بعض مفسرین نے بھی یہ قول کیا ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ بتا دیتے ہیں قرآن شروع ہوتے ہی کہ جتنا علم میں تمہیں دوں گا اتنا تمہیں سمجھ میں آئے گا، جو نہیں بتاؤں گا اس میں تم کیا ہو؟ جاہل. اس میں تم عقل لڑاتے رہو گے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہی بندوں کا امتحان ہے کہ بندے ان حروف مقطعات پر، غیب پر ایمان لا کر توقف کرتے ہیں یا اس کی تحقیق میں پڑھ کے اس کے معنی تلاش کرتے ہیں. کیونکہ علم سے روک دینا یہ بھی امتحان ہے. جس کو تحقیق کا شوق ہوتا ہے نا، اسے آپ کسی مسئلے میں تحقیق سے روکیں گے تو وہ نہیں رکے گا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. دیکھو جس کی طبیعت میں شر اور فساد ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز میں ٹانگ اڑاتا ہے. آپ اگر بچے کو روک دیں کسی کام سے، بچہ پوچھ رہا ہے ابو یہ کیا ہے، بعض دفعہ والدین بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے، بعض دفعہ والدین کیا کرتے ہیں، بیٹا یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو عقل مند بچہ ہوگا کہے گا ٹھیک ہے جی ابو نے منع کر دیا. اور اگر وہ بار بار سوال پوچھے نہیں یہ کیا، نہیں یہ کیا، یہ کیا ہے، تو ابا کیا کریں گے؟ ڈانٹ لگائیں گے نا، بولیں گے چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. ابا اس کو ڈانٹ لگائیں گے. تو ایسے ہی مسئلہ ہے کہ اس وقت جو دنیا میں فتنے پھیل رہے ہیں نا، بعض لوگ ایسی چیز کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن معلومات کا ان کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ان سے کہا جائے کہ بھائی اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھو تو وہ بریک نہیں لگاتے، وہ کہتے پھر بھی گھستے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے معاشرے میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، فساد. مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ کس کی بچی گھر سے بھاگی، کس کا کس سے تعلق چل رہا ہے؟ ان معلومات میں گھسنے کی شریعت نے اجازت دی آپ کو؟ بولو نا بھائی. لیکن ہر آدمی گھستا ہے کہ نہیں گھستا؟ شریعت نے منع کر دیا بھائی پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ان کا کیوں جھگڑا ہوا تھا، میاں بیوی کا، باپ بیٹے کا جھگڑا کیوں ہوا، یہ ان کا معاملہ ہے. انہوں نے آپ کو ثالث نہیں بنایا، تو آپ کو یہ نالج کا ہونا آپ کے پاس ضروری، بولو نا بھائی، نہیں ہے. لیکن اندر سے نا بے چینی شروع ہو جاتی ہے. پتہ تو ہو یار، کچھ تو پتہ تو چلے یہ ہو گیا رہا ہے یار. سارا فساد یہاں سے کھڑا ہوتا ہے، بدگمانیاں پھیلتی ہیں،
لوگوں کے راز فاش ہوتے ہیں، پھر یہاں سے دشمنیاں شروع ہوتی ہیں۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، دوسرے کے معاملے میں ٹانگ مت اڑائیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور سارے فساد آپ نے دیکھا ہوگا، دفتروں میں لوگ جا کے معلومات کرتے ہیں کہ یار تمہاری تنخواہ کتنی ہے، وہ بتاتا ہے اتنی تنخواہ، فوراً مشورہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کم ہے۔ وہ اپنے باس سے بدگمان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ کام دل جمی سے نہیں کرے گا، وہ کہے گا مجھے تنخواہ کم مل رہی ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ اس سے تنخواہ جا کے پوچھیں؟ چلو اگر ویسی جنرل نالج کے لیے دوستی یاری میں، لیکن ہوتا کیا ہے، گھستے ہیں پھر آگے جا کے فساد پھیلاتے ہیں۔ کسی کے ہاں طلاق ہو جائے پھر تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں، یار کیوں ہوئی تھی، اس نے دی کیوں، غلطی کس کی تھی، حالانکہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی میٹر ہے کہ عمران خان نے ریحام خان کو کیوں طلاق دی، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیوں دی، بھائی چھوڑو یار، ان کا ذاتی گھریلو مسئلہ ہے، ہمیں کیا پتا۔ ہم تو نہ ریحام خان کے خلاف ہوں گے اس مسئلے کی وجہ سے، نہ عمران، کسی اور مسئلے میں اختلاف ہو تو ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح یہ یاد رکھو کہ جیسے علم حاصل کرنا عبادت ہے، اسی طرح بعض چیزوں کی نالج نہ ہونا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کی نالج میں پڑھو گے تو خود بھی فتنے میں مبتلا ہوگے اور دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کرو گے۔ تو اللہ نے سورہ فاتحہ کے بعد جب قرآن کی ابتدا کی تو الف لام میم سے بتا دیا کہ چپ کر کے بس الف لام میم کی تلاوت کرتے رہنا اور اس تجسس میں نہ رہنا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ میں نے یہ مطلب کسی کو نہیں بتایا۔ لیکن آپ دیکھ لیں آج بھی لوگ ان آیتوں کی میں گھستے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ اس کا کچھ اپنی طرف سے الف سے یہ مطلب ہے، لام کا یہ مطلب ہے، میم کا یہ مطلب ہے، وہ گھماتے رہتے ہیں اس کو۔ تو ہمارے قرآن کی ابتدا ہی کہاں سے ہو رہی ہے کہ جتنا بتا دوں مان لینا اور جو نہیں بتاؤں تو چپ کر کے بس اس کی تلاوت کا ثواب حاصل کرنا۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ اور متشابہات کی دوسری قسم وہ ہے جس کا حقیقی مطلب تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت کیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں آتا ہے اللہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہوئے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے۔ اب اللہ نے یہاں اپنے آپ کو عام بادشاہوں سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جب بھی حکومت کرتے تھے جو بھی لوگ وہ بادشاہ ہوتے تھے اور ان کا ایک تخت ہوتا تھا جس کو عرش کہا جاتا تھا۔ قرآن میں ہے نا کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ ملکہ سبا ہے، حکومت کر رہی اور اس کا ایک عرش ہے، بڑا زبردست عرش، اور سلیمان علیہ السلام کا بھی عرش تھا۔ تو یہ بادشاہوں کی عادت رہی ہے کہ جب بھی وہ سلطنت کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں تو کہاں بیٹھتے ہیں، اپنا جائے قرار کس کو بناتے ہیں؟ بولو نا یار کیا ہو گیا، اتنی مشکل سے آپ لوگ کو ایک عادی بنا کے گیا تھا 2 ہفتے میں، پھر وہ ویسے کے ویسے ہی ہو گئے۔ تو کس پر بیٹھتے ہیں وہ بادشاہ لوگ؟ عرش پہ بیٹھتے ہیں۔ عام تخت پہ نہیں ہوتا، جو بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے نا اس کو عرش کہا جاتا ہے۔ ایک تخت آپ کے گھر میں بھی ہوگا، ہمارے گھر میں بھی ہے، وہ عرش نہیں کہلائے گا۔ تخت عرش کون سا؟ بادشاہوں کا۔ عام طور پر یہ عرش کا لفظ یہاں بولا جاتا ہے، بادشاہوں کا تخت۔ اور بادشاہ کے تخت پہ عام طور پر کرسی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور بڑی جلال والی کرسی۔ اب تو بادشاہی نظام چلا گیا نا تو وہ تخت بھی گیا اور کرسی بھی گئی۔ تو اب چونکہ یہ بادشاہوں کا ایک ہمیشہ سے رواج رہا ہے کہ ان کا تخت بھی ہوتا ہے اور ان کی کرسی بھی ہوتی ہے، بادشاہ ہمیشہ اس پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی اپنے آپ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ عرش کا لفظ۔ اور عرش پر ہے اللہ، اور عرش پر کرسی ہے، اور کرسی پر کون ہے؟ اللہ ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر، جس سے آگے کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی اس کائنات کی جہاں انتہا ہو رہی ہے وہاں ہے اللہ کی ذات۔ تو یہ کرسی کا لفظ اور تخت کا لفظ اتنا مشہور ہوا ہے بادشاہوں کے حق میں کہ آج صدر اور وزیر اعظم کے لیے بھی کرسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ کا تختہ، حکومت کا تختہ الٹ گیا، وہ تختے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عرش والا تخت۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وزیر اعظم کا تختہ الٹ گیا، حالانکہ وہ اس کا کوئی تختہ ہوتا ہی نہیں ہے جو الٹا ہو، بالکل ساری چیزیں سیدھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اس کی کرسی کس کو ملنے والی ہے؟ وہ ایک پرانے سابق دور کے وزیر اعظم تھے، وہ ہر وقت
تسبیح ہاتھ میں لے کے نا کچھ پڑھا کرتے تھے, تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیا پڑھتے ہیں تسبیح میں؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی پڑھتے ہیں. کہا پوری؟ انہوں نے کہا صرف آیت الکرسی میں کرسی کا لفظ پڑھتے ہیں, یہ کرسی 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 کرسی, تاکہ دوبارہ کرسی جو ہے نا بحال ہو جائے. تو کرسی کا لفظ کہ بھئی کرسی کس کو ملنے والی ہے, یہ سب کنایات ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ کنایات. مراد اس سے حکومت ہوتی ہے. حالانکہ عام آج کل صدر وزیر اعظم کے پاس اگر کرسی ہوتی بھی ہے تو وہ کوئی اسپیشل کرسی نہیں ہوتی, وہی کرسی ہوتی ہے, کبھی اس پہ وزیر اعظم آگے بڑھ جاتا ہے, کبھی کوئی آگے بڑھ جاتا ہے, اور وہ چینج بھی ہوتی رہتی, اور وہ اتنی عالیشان بھی نہیں ہوتی کہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اس کے اندر, لیکن اصطلاحات وہی استعمال ہوتی ہیں. تو یاد رکھو قرآن مجید کی عادت ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کروانے کے لیے الفاظ وہی استعمال کرتے ہیں جو لوگوں میں رائج ہیں, تاکہ لوگوں کی فہم کے مطابق کلام کیا جائے, لوگوں کی سمجھ میں آئے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ لوگوں کی فہم کے مطابق کلام ہو. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اپنی بادشاہت کو ثابت کرنے کے لیے جو چیزیں عام طور پہ بادشاہ لوگ استعمال کرتے ہیں. اب اگر کوئی چیز میرے مکمل کنٹرول میں ہوگی تو میں عرف میں کیا کہوں گا؟ یہ میرے بالکل دائیں ہاتھ میں, کیونکہ دائیں ہاتھ ہی اکثر استعمال ہوتا ہے کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ طاقت دائیں ہاتھ میں زیادہ ہوتی ہے, استعمال اس کا زیادہ ہوتا ہے. تو میں کیا کہوں گا کہ یہ چیز تو میرے دائیں ہاتھ میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح کسی شخص کی رضا جب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے چہرے کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے تمہارا چہرہ چاہیے. کیا مطلب؟ مجھے تمہاری رضا چاہیے. تو اس رضا کو ہم کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ چہرے سے, کیونکہ چہرہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے ہاتھ کا لفظ بھی استعمال کیا, پنڈلی کا لفظ بھی استعمال کیا, اپنے لیے عرش کا لفظ بھی استعمال کیا, اپنے لیے کرسی کا لفظ بھی استعمال کیا. تو اب لیکن یہ وہ متشابہات ہیں جس کے حقیقی معنی تو پتہ ہے. کرسی کا مطلب کرسی, عرش کا مطلب عرش, ہاتھ کا مطلب ہاتھ, چہرے کا مطلب چہرہ. الف لام میم کا تو مطلب ہی نہیں پتا نا کہ ہے کیا. یہاں مطلب تو پتا ہے لیکن اس کی مراد کیا ہے, یعنی اللہ کی اس سے مراد کیا ہے. جیسے میں جب کہتا ہوں نا کہ آسمان میرے دائیں ہاتھ میں, تو مطلب تو پتا ہے کہ دایاں ہاتھ یہ اور آسمان, لیکن میری اس سے مراد کیا ہے؟ پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی دائیں ہاتھ میں آپ کے آسمانوں سے کیا مطلب؟ پھر میں بتاؤں گا کہ واقعی دائیں ہاتھ میں ہے, یا یہ کہ میری مراد کیا ہے کہ میرا آسمان پہ کنٹرول ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جیسے میں کہتا ہوں یار میں نے جو ہے نا حکومت کا تختہ الٹ دیا, یا بلکہ میں اس سے اور آسان لفظ کہ بھئی میں نے کیا کیا کہ میں اس ملک کی کرسی پہ بیٹھ چکا ہوں. تو آپ پوچھیں گے نا حضرت آپ میں سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ آپ ہیں. کرسی سے مراد کیا ہے؟ کرسی. لیکن آپ نے جو یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں, تو اس کے اب آپ کی مراد کیا ہے؟ کہ آپ واقعی کوئی کرسی ہے جس کے اوپر آپ آ کے بیٹھے ہیں باقاعدہ جیسے دنیا بیٹھتی ہے, یا آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ نے اس حکومت پہ قبضہ کر لیا ہے؟ نہیں یاری نا. تو یہ کیا ہے کہ لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن مرادی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے, اور کیفیات بھی معلوم نہیں ہے. تو یاد رکھو قرآن مجید میں جہاں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا, پنڈلی کا لفظ استعمال ہوا, اللہ عرش پر ہے, یہ ساری چیزیں ان کے حقیقی معنی ہمیں معلوم ہیں, ان کی کیفیات اور ان کی مرادی معنی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور جو چیز معلوم نہیں ہوتی اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے.